نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ ملک شیفہ کی 19 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن ھذا الذی، تو یا وہ کیا، کون سا ہے وہ کہ ہوا جند لکم، کہ جس کا وہ لشکر ہو، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، اللہ تعالی جل وعلا کے سوا یا اللہ کے مقابلہ میں، ان الکافرون، بے شک جو کافر ہیں، الا فی غرور، وہ نہیں ہیں مگر صریح دھوکے کے اندر۔ پچھلی آیات مبارکہ میں رب کائنات نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا، جس طرح پچھلے مبارکہ میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو تمہارے اوپر پرے باندھے، جو پر پھیلائے موجود ہوتے ہیں، وہ کھولتے بھی ہیں، پروں کو بند بھی کرتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، بتاؤ ان کو فضا میں کس سے روکا ہوا ہے، کون ان کو نہیں گرنے دیتا، اللہ تعالی جل وعلا کے سوا۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اور ارشاد فرما رہا ہے وہ کافرو، بے ایمانو، اے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والو، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دینا چاہے تو اللہ کا مقابلہ وہ کر سکے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، وہ کون ہے تم میں سے کہ جس کے پاس وہ لشکر ہے کہ جو ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن، اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینا چاہے گا تو کون ہے وہ لشکر کہ جو تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہارا معاون بنے گا؟ وہ ہے کوئی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو بڑے بڑے بادشاہ وہ مرتے ہی نہ، ایک طویل عرصہ تک اسرائیل کو واپس بھیجتے رہتے، ان کو موت ہی نہ آتی، مگر ایسے ہوا کبھی بھی نہیں، اور نہ ہی یہ ممکن ہے، کیونکہ سارا اختیار تو میرے اللہ کے پاس ہے، وہ جو چاہے جیسے کرے۔ فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، جو کافر ہیں وہ محض دھوکے کے اندر ہیں۔ غرر، خالی گھڑے کی آواز کو کہا جاتا ہے جس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جب اس کو بجایا جاتا ہے تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو عربی میں غرر کہتے ہیں۔ مغرور وہ شخص ہے کہ جس کے پلے کچھ بھی نہیں، محض شور ہی شور ہے، اس کو مغرور کہتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، امن ھذا الذی، وہ تمہیں کون ہے، کس کے اندر یہ قدرت ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ یرزقکم، وہ تم کو روزی دے، ان امسک رزقہ، اگر تمہارا رب، یعنی اگر اللہ پروردگار عالم رزق کو روک لے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنے رزق کو روک لیں تو کوئی ایسا ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ غیر ممکن ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا بریڈ فورڈ والا، جس کے یہ گاڑیاں ہیں، بریڈ فورڈ کا مالک شنید ہے کہ آخر عمرے میں آ کر کئی سال تک اس کی زندگی اس طرح گزری تھی کہ منہ کے راستے نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، ایک پائپ اس کے معدے میں لگا ہوا تھا جس کے ذریعے سنتے ہیں کہ لیکوڈ خوراک اس کے پیٹ میں ڈالی جاتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا خوراک ہونے کے باوجود کھانے کی توفیق نہیں دیتا، یعنی وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ کروڑوں کا نہیں، اربوں کا وہ بندہ مالک ہوتا ہے لیکن وہ کھا پی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ فرماتا مجھے بتاؤ اگر میں تمہارا رزق روک لوں، تمہیں کھانا نہ دوں، تو کائنات پہ کوئی ایسا ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ ممکن نہیں ہے۔ وہ رب کتنا کریم ہے کہ اپنے نافرمانوں کو بھی فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرما رہا ہے، اپنی عنایات بے پائے سے کام لے رہا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ کون ہے ان امسک رزقہ، اگر وہ اللہ رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے سکتا ہے؟
بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکش ہیں، وہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، متنفر ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ وہ خبیث نفرت کس سے کرتے ہیں؟ کس ذات بابرکات سے نفرت کرتے ہیں؟ کس قدر تعجب کی بات ہے۔ میں ایک عموماً مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ بوقت مغرب اپنے گھر سے باہر نکلیں، ایک خارج زدہ کتا آپ کے دروازے کے قریب کھڑا ہو اور آپ اس پہ ترس کھا کر گھر واپس آئیں، روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے آگے ڈال دیں، وہ کتا روٹی کا ٹکڑا اٹھائے، خارج زدہ کتا، آپ اس کو دور دور کر کے دور دھکیل دیں، وہ دور چلا جائے اور وہاں بیٹھ کر روٹی کا ٹکڑا کھا لے۔ اگلے دن آپ گھر سے باہر نکلے تو وہ کل والا کتا آج پھر موجود تھا، آپ نے آج پھر اسے روٹی کا ٹکڑا دے دیا، ایک ہفتہ روزانہ آپ کے دروازے پر آتا رہا، آپ بھی خیر سے اتنے سخی تھے، ایک دن بھی اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا، خارج زدہ تھا، اس کے بدن پر کوئی تیل نہیں ملا، سردی کا موسم تھا، اس کے لیے کچھار کا یا پرانے کپڑے تک انتظام نہ کیے کو سردی سے بچ جائے، وہ خارج زدہ سردی میں کامتا ہانپتا تیرے دروازے پر روزانہ آتا تھا، ایک ہفتہ بھر تو نے اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈالا، ہفتہ کے بعد تو گھر سے باہر نکلا تو نے بوٹ پہنے ہوئے تھے، وہ کتا اب تیرے پاؤں کو چاٹنے کے لیے آگے بڑھا، کیونکہ تو اس کا موسم تھا، روزانہ تیرے گھر کے دروازے سے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا مل جاتا تھا، تو انہیں زور سے اس کو ٹھوکر دے ماری اپنے بوٹ کے، وہ چلاتے لگا، لوٹ پوٹ ہو گیا، لیکن وہ تجھے کاٹے گا نہیں، وہ تیرے قدموں کو چاٹنے کے لیے بے چین ہوگا۔ گویا جس کتے کو تو نے ایک ہفتہ روٹی کا اتنا ایک ٹکڑا دیا، وہ تیرے ساتھ وفا کرتا ہے، تجھے تو دیا ہی سب کچھ میرے اللہ نے ہے، زندگی بھی اس نے دی ہے، عزت بھی اس نے دی ہے، ہاتھ پاؤں منہ سر بھی اس نے دیا، رزق بھی وہی عطا فرماتا ہے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں تجھے رزق دیا، جب دنیا میں آیا تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کے سینے میں اس نے رزق پیدا فرما دیا، جب تک تیرے دانت نہیں تھے تجھے نرم اور بڑی ہی ملائم غذا ماں کے دودھ کی شکل میں تجھے عطا فرماتا رہا، پھر دیکھ جب تو بڑا ہو گیا طرح طرح کے کھانے، کتنی نعمتیں ہیں جن کو تو گن بھی نہیں سکتا، جس رب نے اتنا کچھ عطا فرمایا تو اس سے نفرت کرتا ہے، حیا نہیں آتا تجھے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس رب نے اتنا کرم کیا اس سے نفرت کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ بل لجوا فی عتو، بلکہ یہ بدبخت سرکش ہیں اور ڈھیٹ ہیں، ضدی ہیں، وہ نفور اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو خود ہی بتا اے قرآن کے سننے والے، اے قرآن کے قاری، افمن یمشی مکبن، کیا وہ جو چلتا ہے، مشی چلنے والا، کیا جو چلتا ہے مکبن علی وجہہ، اپنے منہ کے بل اوندا چلتا ہے، اہدا، وہ ہدایت یافتہ ہے کہ امن یمشی سویًا علی صراط مستقیم، یا پھر جو سیدھا کھڑا ہو کر سیدھی راہ پہ جا رہا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے؟ کون ہے؟ کافر، اس کی مثال یوں دی گئی جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل چلتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تو وہ منہ کے بل کیسے چلے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو اللہ پاؤں کے ساتھ چلانے پر قادر ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ اب سارے کے سارے جانتے ہیں بعض وہ جانور ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، جس طرح عموماً پرندے سارے کے سارے اور انسان، بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، جس طرح یہ درندے چوپائے وغیرہ چار پاؤں پہ چلتے ہیں، بعض وہ ہیں جو کئی پاؤں ہوتے ہیں، جس طرح بعض حشرات اور کیڑے مکوڑے، اور بعض وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جس طرح سانپ وغیرہ اس کا پاؤں ہوتا ہی نہیں۔ وہ رب جو ان کو اس طرح چلانے پر قادر، انسان کو منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جو گوبر کا کیڑا ہوتا ہے وہ اپنے منہ کے ساتھ ہی چلتا ہے، یعنی وہ آگے اپنا منہ بڑھا کر پکڑ کے پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ کیچوا بھی آپ نے دیکھا ہے، وہ بھی اپنے پیٹ کے بل، منہ کے بل چلتا ہے۔ قیامت کے دن کافر کو منہ کے بل ہی چلایا جائے گا۔ اب مثال دے کے سمجھاتا ہے، ذرا سوچو، ایک وہ ہے کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو تو منہ کے بل گر جاتا ہے، وہ منہ کے بل گھسڑتا ہوا چل رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو سلامت کھڑا ہو کر صحیح قدموں سے چل رہا ہے۔ ان دونوں میں اعلیٰ کون ہے؟ جو ذلت کے ساتھ زمین پر گندگی کے کیڑے کی طرح رینگ رہا ہے،
وہ عزت والا ہے یا دونوں پاؤں سے جو عزت و عظمت کے ساتھ چل رہا ہے اور سیدھی راہ پہ چل رہا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ یقین بالیقین تیری عقل یہی کہے گی کہ منہ کے بل چلنے والے کے مقابلہ میں سیدھا صراط مستقیم پہ چلنے والا زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، پھر منہ کے بل چلنے والا کافر ہے، سیدھا چلنے والا ایمان والا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں قل هو الذی انشأکم، وہی رب ذوالجلال ہے کہ جس سے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار، جس سے تمہیں قوت سماعت اور جس سے تمہیں قوت بصارت بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، ذرا غور کیجئے کہ خلاق کائنات جل وعلا کی شان کریمی کہ اس اللہ تعالیٰ نے گوشت اور ہڈی کو سننے کی طاقت عطا فرمائی، جس رب ذوالجلال نے آنکھ کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، جس سے زبان کو چکھنے کی طاقت عطا فرمائی، جس سے ناک کو سونگھنے کی طاقت عطا فرمائی، جس سے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت عطا فرمائی، جس نے پاؤں کو چلنا سکھا دیا، وہ کتنا قریب ہے، کتنا قادر مطلق ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کل، فرما دیجئے وہ رب کائنات هو الذی، وہ ذات بابرکات، انشأکم، جس سے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، سپرم، ایک حقیر، ایک تم جراثیم کی طرح کے تھے، اور پھر تم کو جیتا جاگتا انسان بنا دیا، وجعل لکم السمع، تمہارے لیے کان بھی بنا دیے، والابصار، قوت سماعت و بصارت تمہیں عطا فرما دی، والافئدہ، اور تمہارا دل بھی بنا دیا، فہم و شعور بھی دے دیا، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں تم میں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حق یہی ہے، ہمیں اللہ رب العزت جل وعلا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب کائنات جل مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا اعملوا یا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، بہت تھوڑے بندے ہیں جو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب کائنات، دو نعمتیں تو نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو عطا فرمائی، ان نعمتوں پر ہم ناچیز و حقیر بندے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کل، ان سے فرما دیجئے هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی رب ذوالجلال ہے جس سے تم کو زمین سے پیدا فرمایا یا زمین میں پھیلایا۔ ذرا کے دونوں ہی معنی ہوتے ہیں، ذریت پیدا ہونا اور ذرا پھیلانا۔ وہی رب ذوالجلال ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا یا زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور قیامت کے دن تم سارے کے سارے اسی کے حضور حاضر ہوں گے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی دائیں بائیں چلا جائے، نہیں، خواہی نہ خواہی تم سب کو بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہوگا، پھر اپنی کرتوتوں کا حساب بھی اس کے حضور پیش کرنا ہوگا، پھر وہ جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے اپنی گرفت میں لے لے۔ ایمان والوں میں ایسے ہی ہوگا، جس ایمان والے کو چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا اس کو سزا دے گا، لیکن کسی بھی کافر کو معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن کسی بھی مشرک کو معافی نہیں ملے گی، معافی ملے گی تو ایمان والے کو۔ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی معاف فرمانا چاہے گا ایمان والے کو معاف فرما دے گا، اگر اس کے جرموں کی سزا دینا چاہے گا سزا دے دے گا، چاہے گا تو اپنے نبی کی سفارش سے معاف فرما دے گا، لیکن کافر کو معاف نہیں کیا جائے گا، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کے حضور قیامت کے تم نے حاضر ہونا ہے۔